الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا كتاب بعد كتاب الله ولا دين بعد دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا أمة بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الطاب والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة ناسخ الملل والأديان قاتل المشركين بالسيف والسنان قاتل المشركين بالسيف والسنان صاحب الطعن والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة ناسخ الملل والأديان قاتل المشركين بالسيف والسنان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل وذروا ظاهر الإثم وباطنه قال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله صدق الله العظيم. क्यों ना हो मुमताज इस्लाम दुनिया भर के दीनों में वहाँ मजहब किताबों में यहाँ कुरान सीनों में हकीकत करूँगा बयां दोस्तों चाहे कट जाए मेरी ज़बान दोस्तों जिस ज़मीन पर नबूवत की तौहीन हो गिर न पड़े कहीं आसमान दोस्तों जो खिलाफ शरीयत हमें हुक्म देंगे बदल देंगे वो हुक्मरान दोस्तों सर से लेकर पांव तक तकबीर ही तकबीर है जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तकरीर है हुस्ने मुस्तफा को देखकर सोचती है दुनिया वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है मकामात आहो बगार भी है बस्ती में शोला बयाओ भी है अमरीकी व भारती व इसराइली लाना मेरे जवान लड़ने और भी है दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम
ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ درود پاک ہمارے پیر و مرشد حضرت درخواست تھی، نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے جو روزانہ کی بنیاد پر 3 تسبیحات یعنی میرا بندہ روزانہ 3 تسبیحات پڑھتے درود پاک دیا، اللہ ان کے رزق وچ، مال وچ، رڑی وچ، آل اولاد وچ، جانور وچ، کاروبار وچ اللہ برکت عطا فرمائے۔ درود پاک دی برکت نال اللہ بیماری کو شفا عطا فرمائے، مصیبت کو نجات عطا فرمائے، مصائب و آلام کو نجات عطا فرمائے، زلزلے کو نجات عطا فرمائے، سیلاب کو نجات عطا فرمائے، جناب اعلیٰ رزق دی تنگی کو اللہ نجات عطا فرمائے، بیماری کو شفا عطا فرمائے۔ جمعہ المبارک کا جا ہے، عظمت کا جا ہے، شان کا جا ہے، مبارک جا ہے، یہ جارے اللہ دعائی کو قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ کوئی زبان درود پاک کو خالی نہ رہے، بلند آواز نال عبادت دی نیت نال درود پاک پڑھو۔ رب دی رحمت وصفوں سے، رب دی طرفوں برکتہ وصفوں سے، رب دی طرفوں جناب والا رحمت دی برکھا، رحمت دی برسات، رحمت دی بارش وصفوں سے پڑھو بندہ ہدایت والو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ درود پاک دی برکت نال اللہ خابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت عطا فرمائے۔ درود پاک دی برکت نال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے اوتے عمل کرن دا جذبہ پیدا کیتے۔ درود پاک دی برکت نال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی اداویں کو اپناون دی توفیق حاصل کیتی۔ درود پاک پڑھن دے نال نبی مکرم، نبی محتشم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات دی اوتے عمل کرن دا شوق تھیندے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال عقیدت دا تعلق قائم تھیندے، محبت دا تعلق قائم تھیندے۔ درود پاک دی برکت نال حج عمرے دا شوق تھیندے۔ درود پاک دی برکت نال جناب اعلیٰ نماز پڑھن دا شوق تھیندے، حج عمرے کرن دا شوق تھیندے، صدقہ خیرات دیون دا شوق تھیندے، روزے رکھن دا شوق تھیندے، اللہ دے رستے دے اندر تبلیغ کرن دا شوق تھیندے، قرآن دی تلاوت دا شوق تھیندے۔ درود پاک دی برکت نال اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ جمادی الاولیٰ کا مہینہ ہے، اسلامی سال کا آج کے جمعہ المبارک کے بعد میں 3 چیزیں نے گفتگو کرنی ہے۔ دعا فرماؤ اللہ جیڑا بیان تھیوے حق سچ تھیوے اور اللہ سے دعا کو میں کو سارے کو ان بیان دے ہوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آکو آمین، آکو آمین۔ پہلی گال کہ اسا گناہ کو چھوڑ، پہلی گال کیا ہے؟ گناہ کو چھوڑ۔ دوسری گال اسا حرام خار خوری کو چھوڑ، حرام کاری کو، حرام رزق کو چھوڑ دیو۔ تیسری گال موت کی تیاری کر، جیسے تیاری
چوتھی آخر ختم نبوت بارے تعلیم پہلی وَاللَّهُ ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ اللہ سے قرآن فرمائے میرے بندو جیرے گناہ تسا ظاہر کرے لو جیرے گناہ تسا کھلم کھلا کرے لو انہیں گناہ کو چھوڑ دو جیرے گناہ تسا یعنی کہ ظاہر کھلم کھلا کرے لو اور جیرے گناہ لوگ کے کریں دو سارے گناہ کو چھوڑ دو گناہ کے وقت صبح میں کتاب کا ڈھیر سارے سنے ہو سوے آج کوئی عمل کا کتاب بھی چھوڑو گناہ کے وقت گناہ کے دن اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دینا اور دین کوئی نوا کام کرنا ان گناہ ہے ان کیا کہتے ہیں گناہ گناہ بھاوے کھلم کھلا ہوئے تے بھاوے لوکتے ہوئے بھاوے ظاہرن ہوئے بھاوے باطنن ہوئے دل حسد بغض کینہ غیبت جھوٹ یہ سارے گناہ کیا ہے صحیح گناہ ہے انہیں گناہ کو چھوڑنا تو سے اللہ نے قرآن فرمائے میرے بندو وَاللَّهُ ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ گناہ کو چھوڑ آج یہ جتنی پریشانیاں آج یہ جتنے مسائب و آلام ہیں آج یہ جتنے گھریلو جھگڑے آج جڑے فساد رزق کی تنگیے چوری چکاریے سارا فساد گناہ کی وجہ یعنی وجہ تمہیں گناہ کی وجہ جناب اعلیٰ گناہ کا آغاز مکڑی کا جالا گھر میں وچ مکڑی ہوگی ہے وہ دا آغاز شروع کمزور ہوتے لیکن وہ دا انجام جویں بڑے بڑے جہاز سمندر کے کنارے جا کے کھڑ رہے پر ان کا انجام ایویں جہاز کے لنگر انداز کی طرح شروع انسان کہتے ایک گناہ کا کتن جناب اعلیٰ ایک کرے گا گناہ کی عادت اتنی پختہ تھی میں لیے کہ ولا گناہ چھپ دے ولا اللہ کے بندو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں ولا گناہ چھوٹا مشکل ہے جیتن عادت پہنے لیے ولا گناہ کو چھوڑنا مشکل تھی گناہ ایوے ایوے کسا درخت ہوتے ہیں پیلی بیل نے دو وہ بیل جیتن درخت کو لپیٹ گر دیے درخت کو مکیڑے لے گر دیے تا درخت کی سوکوے نے درخت کی ودھا درخت کی سوکوے نے درخت ودھا نہیں درخت وڈا نہیں تھی نا اور جیڑی پوری بیلے وہ درخت کا ودھا تھی ودھر روک دے لیے درخت کا وڈا تھی وہ روک دے لیے درخت سب پتے جیڑے تھینے تو روک دے لیے درخت سکا تے جناب ہمارا ڈھیپ ایوے ہی دال سمجھاون مقصود ہے جیتے بندہ گناہ تے گناہ کرے دے جیتے بندہ گناہ تے گناہ کرے دے ان دل دے ہوتے ان نفس دے ہوتے گناہ کا قبضہ تھی میرے بل جناب اعلیٰ گناہ کے قبضے کی وجہ تو نیکی کا شوق بھی تھی نا نماز کا شوق بھی تھی نا قرآن کی تلاوت کا شوق نہیں تھی نا عمر حج کا شوق نہیں تھی نا حلال رزق کا جناب والا شوق نہیں تھی نا کیونکہ دل کے ہوتے گناہ کا قبضہ تھی چکے اور کیوے نیکی کا شوق تھی سے اور کیوے قرآن کی تلاوت کا شوق تھی سے اور کیوے نماز کا شوق تھی سے اور کیوے حج عمرے کا شوق تھی سے اور کیوے روزے کا شوق تھی سے گناہ کے قبضہ کہنا تھی گئے دل سے قبضہ کہنا تھی گئے گناہ کا آج پہلے مسئلہ جناب جلد 12 بجے بھائی میں اور جمعے کا آخر جمعے والا آخر مولی نماز کبھی کرتے اللہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ اللہ فرمائے کہ میرے بندو گناہ کو
فیصلہ کرے دو جڑے گناہ تصرف تے کرے دو انہیں گناہ کو چھوڑ دیو گناہ ہمیشہ ندامت کا باعث بن دے کیڑا باعث بن دے شرمندگی کا باعث بن دے گناہ اور نیکی ہمیشہ سلامتی کا باعث بنتی ہے جناب اعلیٰ تسا گناہ کرے دے جو سارے اسباب مہیا اپنی مرضی کے مطابق گناہ کرے دے پیو جناب اعلیٰ بلائی گناہ شرمندگی کا باعث بلائی گناہ ندامت کا باعث ہے بلائی گناہ تو جہنم میں تجھے سے گناہ سارے اکابر مشائخ فرمائے گناہ وچھو بھی مانے وچھو چھوٹا ہوئے بھاوے بڑا ہوئے تن تو میرے سے نقصان تھی گناہ چھوٹا ہے کہ بھاوے بڑا ہے جہنم میں گھرتے ہوئے اکابر نے فرمایا انگارہ چھوٹا ہوئے بڑا ہوئے اور بھالا تے بڑی بڑی عمارتیں کو تباہ کرنے سے ساری فصلیں کو بھالا سے جناب اعلیٰ گناہ بھاوے چھوٹا ہے تے بھاوے بڑا ہے جہنم میں گھرتے ہوئے سے چرئی چھوٹا انگارہ بڑی بڑی عمارتیں کو بھالا ہے گناہ بھاوے بڑا ہے تے بھاوے چھوٹا ہے ناک بھاوے چھوٹا ہے بھاوے بڑا ہے ناک مار دے جناب اعلیٰ نقصان ہوئی گناہ بھاوے چھوٹا ہے تے بھاوے بڑا ہے نقصان کا باعث ہے خسارے کا باعث ہے جناب اعلیٰ جہنم میں گھر سے آج آہد کر کے اٹھو آج عزم کر کے اٹھو آج توبہ کر کے اٹھو ربا میں گناہ میں آج تو بات گناہ نہ کرے سا میری توبہ اللہ قبول فرما اللہ میرے گناہ کو معاف فرما جناب اعلیٰ وعدہ روزہ گرد اس بھی وباتنا رب الجلال نے قرآن پاک کے فرما دیتے کہ گناہ کو چھوڑ دے گناہ کو چھوڑ دے گناہ کو چھوڑ دے حضرت سعد بن ابی وقاص آج ایسا پوری دنیا مار کیوں پہ کھمدے گناہ کی وجہ اپنی بدعمالی نافرمانی کی وجہ کو اصحاب پیغمبر نے فیصلہ کیا پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو فتوحات مل گیا بہت جناب روم کی طرف اصحاب پیغمبر کا قافلہ گیا رومی جناب والا بڑے پریشان تھی گئے مسلمان کا ادھی دنیا فتح کر چکے انہیں کا مقابلہ کیویں کرے سو انہیں کریں اسلحہ گھٹے طاقت کے حوالے نال لاگت کے کمزور تعداد کے حوالے نال تھوڑے ہیں لیکن ادھی دنیا فتح کر چکے انہیں کی فتوحات کو کیویں روکیا ونجے ایمان کے حوالے نال بڑے مضبوط روحانیت کے حوالے نال بڑے مضبوط جناب اعلیٰ جسمانی طاقت کے حوالے نال لاگت کے کمزور تعداد گھٹے یہ تو باوجود فتوحات نہیں رک گیا پیا ملک دے ملک مسلمان فتح کی وجہ انہیں فتوحات کو کیویں روکیا ونجے چنانچہ بڑے بڑے کافر عیسائی اٹھے کہہ گے کوٹ کی توڑے کہ مسلمانے دی فتوحات کو کیویں روکیا ونجے مسلمانے دے قافلے کو کیویں روکیا ونجے مجاہدین کو کیویں روکیا ونجے اٹھے کافر کہتے سوچوں نے ایک فیصلہ کیتوں نے کہ اصحاب پیغمبر کا قافلہ جتو ٹپے ان رستے کے اندر جناب اعلیٰ لڑکیاں کھڑیا کر دیو جیڑیاں ڈانس کریں ننگا لباس ہوئے جیڑیاں ہنر کو آقب او اسارے نال گناہ کرو متوجہ کریں جی ٹائم اصحاب پیغمبر کا قافلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب پیغمبر نبی علیہ السلام دے جانثار شگرد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے تربیت یافتہ اصحاب پیغمبر کی جی ٹائم نگاہ انہیں عورتیں کے اس سے ننگی عورتیں کو دیکھ سے انہیں کا ڈانس دیکھ سے انہیں کا جسم دیکھ سے اللہ اپنی مدد چاہ ان سے انہیں کی فتوحات رک میں سے چنانچہ ان چال کا پتہ چلیا اصحاب پیغمبر کے امیر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کافر ایک چال پہ چلتے عیسائی ایک چال پہ چلتے حربہ اختیار پہ کرنے کہ جناب اعلیٰ
رستے کے اندر ننگیاں لڑکیاں کھڑا کر دیو شہریہ ڈانس کریں جسم کیا نمائش کریں آج بھی دیکھو مسلمان کو امریکہ یہود و نصارہ آج بھی مسلمانیں دی نوجوان نسلیں کو نوجوان اولاد کو نوجوان اسانے پترے کو نوجوان دھیری کو بے راہ روی تے لا دیتے نے غلط رستے تے لا دیتے نے گناہ دے اوتے لا دیتے نے اے موبائل جیڑا بربادی دا ذریعہ ہے لچر بےہودہ ڈرامے دکھاتے فلماں دکھاتے ڈانس دکھاتے جناب والا ایسے غلط پروگرام دکھائے گئے پہ تاکہ مسلمانوں کی نوجوان نسل رائے راست کو ہٹ بنے تاکہ مسلمانوں کی نوجوان نسل مسجد کو مدرسے کو علماء کو تبلیغ کو چھوڑتے گناہ کے رستے تے آونجے غلط رستے تے آونجے بے راہ روی دے رستے تے آونجے آج تا کافر بھی ایو پروگرام بڑھنا پہ آج تا کافر بھی یہ پرانے اختیار کتی کھڑے جیوت جناب والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور یہودیوں نے عیسائیوں نے کافروں نے پلانت کی تھی کہ اگر مسلمانوں کی فتوحات کو روکن چاہو مسلمانوں کے قدمے کو روکن چاہو جناب والا رستے میں اٹھے کافر فیصلہ کیتا چنانچہ صاحب بن نبی وقاص امیر المؤمنین انہیں مجاہدین کو آکیا اصحاب پیغمبر کو آکیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے شاگردان کو آکیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے باوفا جانثار صحابہ کو آکیا اور صحابہ جنہوں نے اپنی مال اولاد سارا کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے وقت کر دیتی جنہیں اپنی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے نبی دے دین واسطے وقت کر دیتی اور صحابہ جنہوں نے اپنی جان لٹا دیتی اپنی آل اولاد کی جان لٹا دیتی حضرت سعد بن ابی وقاص نے پورے کافرے کو آکیا رستے دے وچ ننگیاں عورتاں کھڑے ہوسن رستے دے وچ اور ڈانس پہ کرے دے ہوسن اپنے جسم کی نمائش پہ کرے دے ہوسن تساں اک چاہتے ہی دیکھنا جناب اعلیٰ تلے نظرہ جھکا دے گزر آقا سبحان اللہ ایمیں نہیں بگلا ہدایت والو رب نے ساکو سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ نے تو اللہ نارے محمد آقا اللہ اکبر اپنے سے درخواست بھی فرمائیں ہر لفظ اللہ ایک اتنی برکت ہے کہ دل گناہی کو اللہ پورے اللہ اکبر اللہ سیدھے جارے اللہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ نے کافرے کو ہدایات جاری کیا چنانچہ جن صحابہ نے قافلہ ٹپیا اور لڑکیاں اور عورتاں رستے کے اندر ڈانس پہ کرنے ہن جسم کی نمائش گانے پہ کرنے ہن اصحاب پیغمبر نے اکچات نے لکھا ایک عورت نے ایک لڑکی نے آگے تو مرد ہی کہنی دوسری نے آگا ایوے مرد کہنی مرد تا ایو ہے جیرے پاکیزہ ہے متحر اکچات نے لکھا تیجے نے آگا اے وہ تربیت یافتہ ہے انہیں دا ریپر و رہنما بھی پاکیزہ ہے انہیں دی تربیت کرنا والا بھی اتنا متحر ہو سے اتنا پاکیزہ ہو سے انہیں شگر اکچات نے دیکھتے انہیں تربیت یافتہ اکچات نے دیکھتے انہیں جانثار وفادار صحابہ اکچات نے دیکھتے انہیں دی تربیت کرنا والا اتنا عظیم المرتبہ ہو سے انہیں دی تربیت کرنا والا اتنا عظیم المقام ہو سے آؤ کلو اسا اے بھی عظیم ہے انہیں دی تربیت کرنا والا اتنا پاکیزہ اور متحر ہو سے صحابہ دے ہی عمل نے تو جتنی لڑکیاں رستے ڈانس پہ کرنے ہر ننگا ڈانس پہ کرنے ہر جسم کی نمائش پہ کرنے ہر گانے دنیا پہ ہر ہوئے ساری عورتاں لڑکیاں صحابہ دے ہی عمل کو دیکھتے کہ اسا کتنا خوبصورت لڑکیاں کتنا دوشیدوں اسانے کنے آپ چاہت نہیں لکھا آج بگلہ ہدایت آلو سبق گھنٹے منجو اسامی اپنی ماں بھیڑ ٹھیکا احترام کی نہ کروں رستے پہ کیسے بازار کیسے جتنی ایسے جناب والا رستے گزرن آلی بھی اسانی ماں ہے اسانی بھیڑ ہے اسانی دھیوے آج اسا جناب والا آج اسا اتنے
गुनाहगार थी क्यों आज असा इतने बेरहमी के रस्ते में चले क्यों आज असा इतना गलत रास्ता अपना कीते रस्ते को सारी मुसलमान भेड़ पकड़ी किए मुसलमान तक तक के उदय करे देख दूं कितने गुनाह पे करे दूं अपने नजर की हिफाजत पे करे दूं आज सारे अंदर गैरत खत्म थी गई आज सारे अंदर मुसलमानी दिया रिवायात खत्म थी गई आज सारे अंदर दीन दिया रिवायात खत्म थी गई सुसंता बलोचो बलोच की तारीफ पढ़ो मैं तारीफ पढ़ी सुसंत बलोच असहाबे पैगंबर की औलादो बलोचे ने हमेशा औरत की इज्जत की थी औरत की इज्जत की थी औरत को एहतराम कीते भावे कोई औरत की छुआइए उनको पर्दे के अंदर उनको अख चाहते नहीं था मेरे भिराव दोस्तों सहाबत ही अमल ने जितने रस्ते दे विच और लड़कियां खड़िया हन उन्हें सारे कलमा पढ़िया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वदरू ज़ाहिरन इस्मी व बातिना अल्लाह से कुरान में फरमाए जेरे गुनाह तुसा खुला खुला करे दो जेरे गुनाह तुसा लुप्त करे दो सारे गुनाह को छोड़ दो अताइबु मिनल ज़म्बी कमल्ला ज़म्बला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेरा बंदा गुनाह करो तौबा करे दे जेरा बंदा गुनाह की माफी मांगे दो रकात सलात और तौबा पढ़ते हज जाते अल्लाह को माफी मांगे रोमन नहीं हुंदा रोमन अंदाज अपनाते हज जाते अल्लाह को माफी मांगे अल्लाह मैं मेरे को गुनाह की माफी दे अल्लाह मेरे दिन दे गुनाह रात दे गुनाह बचपन दे गुनाह बुढ़ापे दे गुनाह अल्लाह माफ कर दे अत्ताइबु मिनल ज़म्बी कमल्ला ज़म्बला अल्लाह इतना गफूर और रहीम है अल्लाह को अपने बंदे नाल बड़ा प्यार है अल्लाह को अपने बंदे नाल बड़ी कुर्बत का ताल्लुक है जनाब आला जिते बंदा हक चाहे अल्लाह उनके सारे गुनाह को माफ करवा दे आको सुभान अल्लाह आको सुभान अल्लाह वगरु ज़ाहिरन इस्मी व बातिना बातिना जिते बंदा गुनाह करे उन्हें अखी ना पाक जिते बंदा कान ना गाने सुनदे कूड़ सुनदे उनके कान ना पाक ज़बान ना कूड़ गिबत ज़बान ना पाक हाथ नाल जुल्म सितम करेंगे गलत लिखेंगे हाथ ना पाक जनाब आला पेट हराम ग़िज़ा की पेट ना पाक शर्मगाह नाल गुनाह करे दे जिना करे दे लिवात करे दे शर्मगाह ना पाक इन्हें पेरे नाल तोड़ते वेंदे गुनाह करन जुल्म करन नाजायज कत्ल करन जनाब वाला पानी दा वारा कहनी भलाई पानी मथन गया वदे जनाब आला जितने गलत काम करे दे ए पाँव नापाक अनपाक नापाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदा सेठ को देखते जनाब आला पेरे तक नापाक थी वेंदे पलीत थी वेंदे जीतम रब की बारगाह आते बारगाह आते तौबा करेंगे अल्लाह सही उनको सिर को घेरते पेड़ से पाक कर देंगे आपको सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह से इतना गफूर और रहीम है अत्ताइबु मिनल ज़म्बी कमल्ला ज़म्बला जनाब आला जरा बंदा गुनाह को तौबा करेंगे और इवे पाक साफ थी वेंदे जिवे उन गुनाह किता ही ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वगरु ज़ाहिरल इस्मी व बातिना सुभान अल्लाह आज त्रै गाली कर एक गाल थी कि गुनाह को छोड़ अगर एक गाल त्रै गाल चार गाली ने गुफ्तगू कर नंबर 2 हराम कारी को हराम खोरी को छोड़ आज एक मुआशरे के अंदर आज सारे वसेब के अंदर आज सारे इलाके के अंदर एक का गुनाह को गुनाह नहीं समझा गया गुनाह तो नकाल कर थी दूसरा हराम कारी को हराम कारी नहीं समझा गया हराम खोरी को हराम खोरी नहीं समझा गया रेस के हराम को रेस के हराम नहीं समझा गया जितु हमने आवे केवल आवे सही भावे हलाल देते भावे हराम दे आवे पे मेरे भिरावो दोस्तों आज सारे कोई कबूल क्यों नहीं थी क्या उनकी वजह ही है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन्हें तुसा दस्तरखान पे बैठे अगर तुमको मालूम थी कि मुश्तबे खाना है हराम खाना
حرام دے پیسے نہ کھانے تواڈے حل کو ایک لقمہ تلے نہ ونجے ایک لقمہ تلے نہ ونجے جناب اعلیٰ کر ایک لقمہ ہی تلے وینا پہ کہ حرام کا لقمہ اتنا زہرناک ہے کہ تمہارے ایمان کو دنیا میٹ کر دے تمہارے ایمان کو برباد کر دے حرام کا ایک لقمہ مسلم شریف کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ ایک بندہ بہت لمبا سفر کرتے ہوئے ایک بندہ بہت طویل سفر کرتے ہوئے جناب اعلیٰ عمرے تے ویندے حج تے ویندے مسلم شریف کی روایت ہے جناب اعلیٰ ہر بات کو چھوڑتے ویندے بال بچے کو چھوڑتے ویندے جائیداد کو چھوڑتے ویندے دکانیں کو چھوڑتے ویندے ملازمت کو چھوڑتے ویندے جناب اعلیٰ اتنا لمبا سفر کرتے ویندے کہ اللہ دے گھر میں دا پیا سنو بندہ ہدایت آلیو خانہ کعبہ دے غلاف کو خانہ کعبہ دے غلاف کو پکڑتے دعا منگتے شارب اندہ کھامن حرام دا اندہ پیمن حرام دا اندہ لباس حرام دا اور اندھی تربیت پرورش حرام تھی جناب اعلیٰ خانہ کعبہ دے غلاف کو پکڑتے دعا منگے رب کے گھر دے دروازے کو پکڑتے دعا منگے فرمایا کہ اندھی دعا قبول نہیں تھی لپیٹ کے اندھی دعا منہ ہوتے مارتے کوئی بندہ کہ جناب حرام کے پیسے نے عمرے کرنا ہوتا ہے کوئی دعا قبول نہیں تھی کوئی عمرہ قبول نہیں تھی نا نبی سے بھی حدیث مسلم شریف کی روایت بیان کرتے وہاں پہ سارا کی خانہ کعبہ دے جناب کو پکڑتے اور روتے گنگناتے ہنسو بہاتے دعا منگے دعا لپیٹتے منہ تے اللہ سی مار دے تیری دعا کوئی قبول کہنی تیرا کھامن حرام دا تیرا پیمن حرام دا تیرا پامن حرام دا چیزیں نال تیری پرورش تھیے کفالت تھیے او حرام تھیے رب کو ایو جا عمرہ قبول کہنی رب کو ایو جی دعا قبول کہنی جیرا یتیمے دا حق کھاتے عمرے کرے جیرا بھیڑی دا حق کھاتے عمرے کرے جیرا بندہ سود کھاتے عمرے کرے جیرا بندہ رشوت کھاتے عمرے کرے جیرا بندہ ڈکیتیاں چوریاں کرتے عمرے کرے یہ جو عمرے تے دوئی منہ تے مارتے مسئلہ پکاتے ہوئے دوسری روایت سو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی وہ حدیثہ سنے سے مندوڑے نہ سنے سا نبی مقرر نبی محتشم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترے بندے دی دعائیں کو اللہ رد نہیں کرے گا ترے بندے دی دعائیں کو اللہ ہر حالت قبول فرمائے دے پہلا نمبر جناب اعلیٰ مسافر جیتے حالت سفر دعا منگے اللہ قبول فرمائے دے دوجا بندہ والدین جیتے اپنی اولاد کے حق دعا منگے اللہ والدین دی دعا کو اولاد کے حق قبول فرمائے دے تیجا بندہ چہرہ مظلوم میں اور بد دعا کریں گے ظالم کے حق اللہ قبول فرمائے دے اگر یہ قریب بندے انہیں دا کھامن پیمن حرام دے انہیں دی تجارت حرام دیئے انہیں دی پروش چیزیں بنے دے حرام دیئے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہیں ترے بندے دی دعا رد ہی تھی دی اگر انہیں دی بھی غذا کماون کھامن حرام دے تو انہیں ترے بندے دی بھی دعا قبول نہیں تھی دی بغیر ہدایت والو تیجی حدیث سنو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس سے ایک فرشتہ کھڑے جیرا رات کو بھی اعلان کریں گے جیرا دین کو بھی اعلان کریں گے کہ جیرا بندہ حرام کھمے نہ اندھی عبادت قبول ہے نہ اندھی نفل قبول ہے نہ اندھے فرض قبول ہے انہیں احادیث کو معلوم تھیا انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے گرامی کرو معلوم تھیا کہ حرام کی وجہ کو نہ سارے فرض قبول نہ سارے نفل قبول نہ ساری دعا قبول تھی اللہ حرام کاری کو چھوڑ دے میرا بھرا حرام خوری کو چھوڑ دے قبر بڑی ہوتی ہے قبر دے مراحل آخرت دے مراحل بڑے ہوتے آج ساری دعا قبول کیوں نہیں تھی
آتے کو روایت سناوا، آتے کو حدیث سناوا، آتے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سناوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت دے، انس سے جی داسار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کی دیئے چھوٹے دیہات انس سے اممہ حضرت ام سلیم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حضرت انس کو پیش کر دیتے۔ حضرت ام سلیم نے فرمایا میرا پتر انس نبی سے توانی خدمت کرے سے توارے کھانے چرہے سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کرنے ہیں جناب والا نیند کو نال رات کو نال نماز اجنال قرآن کی تلاوت اجنال سفر اجنال حضر اجنال کھاون پیون اجنال جہاد اجنال۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیتے کہ میں ناسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کی تھی، انہیں ناسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کو اف نہیں آکیا، میں کو اے نہیں آکیا انس ایک کم کیوں کی تھی، ایک کم کیوں نہیں کیتا۔ نبی علیہ السلام نے تربیت کی تھی اصلا کوئی چاہیے اسانے کلو کوئی کام کرانا لے، کوئی نوکر ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی ڈرائیور ہے، اگر کھانے کوئی خاتون کم کریں گے اسا اپنے ملازمین نال اپنے نوکرے نال حسن سلوک نال پیش آؤ، محبت نال پیش آؤ، انہیں دی توہین و تذلیل نہ کرو۔ حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال خدمت کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ایک وقت تک نہیں آکیا آج اسارے کرے گاڑی لگ منجے کوئی نال کہنی ڈرائیور کرو گاڑی لگے اساں دی توہین کر دے دوں ان دی تذلیل کر دے دوں۔ گھر دے اندر اگر گھر والی کو برتن ٹوٹ منجے دھی کو کوئی نقصان تھی منجے کوئی نہیں سے کہنے اگر گھر کام کرنے والی خاتمہ عورت کو کوئی جناب والا نقصان تھی منجے کوئی برتن ٹوٹ منجے کوئی نقصان تھی منجے اسا ان دی توہین و تذلیل کرے دوں۔ جناب والا گھر کام کرنے والی وہ بھی کہیں دی ماں ہے، وہ بھی کہیں دی دھی ہے، وہ بھی کہیں دی بھیڑ ہے، وہ بھی کہیں دی اہلی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے اسا کوئی چاہیے اگر اسانے کوئی نوکر ہے حسن سلوک نال پیش آؤ، اسانے بھی کوئی ڈرائیور ہے حسن سلوک نال محبت نال پیش آؤ۔ اگر گھر کام کرنے والی کوئی عورت ہے جناب اعلیٰ اسا کوئی چاہیے حسن سلوک نال پیش آؤ۔ آؤ میں اپنی گال کی طرف اٹھا بے پاسے چلا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ میری علیہ پاسے بڑی اہمیت دی حدیث سنے گا پیا، بڑی عظیم حدیث سنے گا پیا، دل و دماغ اے حدیث الہ سے من بغرہ ہدایت آلہ تیری دعائی قبول تھی سے جیتے حق جیسی اللہ تیرے ہتے بھی لاز رکھے سے اللہ تیرے ہتے کو قبول فرمے سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست کیجئے، نبی مکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست کیجئے کہ میرے واسطے دعا مانگو اللہ میں کو مستجاب الدعوات بڑھانے میں مستجاب الدعوات کے کو کہنے بغلہ ہدایت مدرسے آمن علیہ حضرت مولانا محمد راضی رحمت اللہ علیہ دے مدرسے دے آمن علیہ انہیں دے بیٹے حضرت مولانا محمد ابو بکر راضی دے مدرسے دے آمن علیہ اے حدیث دل و دماغ ملاتے بنو۔ حضرت انس نے فرمایا اللہ کے نبی کو میرے واسطے اللہ کو درخواست کرو اللہ میں کو مستجاب الدعوات بڑھانے میں مستجاب الدعوات ان کو کہنے کہ جیتے اور جیڑی دعا منگے اللہ ان دعا کو قبول کر گھنے ان کو کہنے مستجاب الدعوات۔ اگر تسا اسا مستجاب الدعوات پڑھن چاہو بغلہ ہدایت جانون آلیو حضرت مولانا ابو بکر راضی دے مدرسے آمن آلیو دل و دماغ اعداد فیلحال دیوان فرمائنے مستجاب الدعوات حضرت انس مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو سنو
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو الفاظ فرمائے دل و دماغ میں بٹھلانے والے، یہ الفاظ ہیں میں بھی بٹھلاؤں آپ بھی بٹھلائیں، ان الفاظ پر آپ بھی عمل کریں میں بھی عمل کروں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا انس مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو، سنو سنو، حلال کمانے کا، حلال کھانے کا، حلال کمانے کا، حلال کھانے کا، حلال کمانے کا، حلال کھانے کا اہتمام کرو۔ انس اللہ تجھے مستجاب الدعوات بنا دیں گے، جو بھی دعا مانگو گے، جو بھی دعا مانگے گا انس اللہ تیری دعا کو قبول فرمائیں گے۔ جب بھی ہاتھ اٹھائے گا اللہ تیرے ہاتھوں کی لاج رکھیں گے۔ بدلہ ہدایت والو اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے، جب بھی ہاتھ اٹھاؤ اللہ تمہارے ہاتھوں کی لاج رکھے۔ حلال کمانے کا، حلال کھانے کا اہتمام کرو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ، یہ مزہ نہیں، بلند آواز اللہ تعالیٰ نے جتنی تو کو طاقت عطا فرمائی ہے تمہاری زبان اتنی طاقت اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مستعار مائی آج سارے تمہیں کیوں نہیں قبول کی دیا؟ ایک تاس اللہ کو مندے نہیں رات کی موٹر چھوڑی رجوع اللہ ختم کی گئے۔ صحابہ اکرام کو جی گئے بھی کوئی مشکل پیش آوے ہاں، کوئی ضرورت پیش آوے ہاں، کوئی بیماری، سب کو پہلے اللہ نے گھرے چلتے ہیں 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھتے ہیں۔ اللہ سیاہ میرا پتر بیمار ہے، میری اماں بیمار ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، لڑائی کا مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، اچھا کری اللہ کو منگیے سے پہلے ڈاکٹر کے بھٹو، سرکاریں کے بھٹو، وزیریں کے بھٹو، کہنے کرے آمنے سے اللہ کرے، کہنے کرے زوردار کو، کہنے کرے آپ کو اللہ کرے، کہنے کرے آمنے ختم نہیں۔ آخری گال 3 گالی کرنے ہیں، پہلی گال ہے گناہی کو چھوڑ دو، گناہی کو توبہ کرو۔ دوسری گال کے لیے اس سبب یاد ہے پتہ نہیں کہنا، حرام خوری کو، حرام کاری کو چھوڑ دو۔ تیسری چیز آخری گال جناب موت کی تیاری کرو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اور کہیں کی عمر 50 سال ہے، 60 سال ہے۔ حدیث مبارکہ سنو آخری کا ترجمہ، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت دے مراحل جو پہلا مرحلہ قبر دا ہے، جڑا بندہ چاہندے قبر میری قبر دا کھڈا باغ جنت بن وجے، جہنم دا کھڈا نہ بنے، تو جناب اعلیٰ قبر صرف اعمال کا مقام سے، کیا کام سے؟ اعمال بھی کچھ ہے کم نہیں آوی، مال ہی تھئی، رڑی ہی تھئی، چار دوست ہی تھئی، سارا کو ہی تھئی، یعنی خاطر سب پھرتے کرو۔ اور قبر باغ جنت بڑھتی ہے 5 چیزیں نال، سبق سرخاستی کا سبق یاد کرتے ہوئے کتنے چیزیں نال؟ 5 چیز، 6 چیزیں نال۔ نمبر 1 گناہ کو چھوڑ دے، قبر باغ جنت بڑھے سے۔ نمبر 2 حرام کاری کو، حرام خوری کو چھوڑ دے، قبر باغ جنت بڑھے سے۔ نمبر 3 نماز پڑھو، حق کھڑا کرو 5 وقت، خود بھی نماز سیکھو، دینی مدارس ٹائم تھوڑے مساجد کی واسطے آج 80% طبقے کو قرآن ادا ہے، کوئی سرحدی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی پشتو ہے، کوئی جناب اعلیٰ انگریزی ہے، قرآن عربی جناب ہے۔ اجراسہ پڑھو، قل هو اللہ احد، لپیٹ نماز منہ دوتے ماری تلیویے 5 منٹ گلسا حضرت راضی صاحب نماز رکھ لیجو، حضرت مولانا ابوبکر راضی نے قدمے جاؤ، ان قرآن کو سیکھو۔ یار 1 گھنٹے قرآن واسطے نہیں لے سکتے، دکان واسطے 12 گھنٹے، زمین واسطے 24 گھنٹے، ملازمت واسطے 12 گھنٹے، دنیا واسطے بال بچے کو چھوڑے، کوئی دبئی، کوئی مسقط، کوئی لبنان، ایک قبر قرآن کا وقت 1 گھنٹہ دیکھو، اپنے کترے کو حافظ پڑھے گے پیو، ہاتھ پتی کھڑا چٹی داڑی نے قرآن پڑھو، ہاتھ ماتے کھڑا پیا چٹی داڑی نے کتنے منٹ نہیں قرآن پڑھے۔
حضرت درخواسی نے بناتی بنیاد رکھی اساری ماں بھین تھی تاکہ جنت کی حقدار بڑھے آج بروچے کو ماں تھی دی فکری کہی کھا کا پاوے نہ خوشے کھیر ڈوآوے خوشے کام کراوے خوشے اچھر کو توراوے خوشے پانی بھراوے خوشے ان نہ قرآن کا پتہ ہے نماز کا نہ دین کا نہ پاکی نے مسائل کون فکر کرے میرے بھراؤ جماعت نال وقت لاؤ کہ تبلیغی جماعت نعمت ہے اس میں سے روزہ سارے طرح سے روزہ لیتے میرے ہاتھ پڑا گیا سمجھ محل چلا لاؤ 4 مہینے لاؤ تکبر قرآن 5 وقت نماز قرآن 6 ہونا سارے بولا جناب اعلیٰ صدقہ خیرات کرو کیا کرو صدقہ خیرات کرو اور صدقہ اور ذکر آخری کیا گئے ذکر چلتے پھرتے اٹھتے اللہ کا ذکر کر نبی سی فرمائے جڑا چلتے پھرتے اٹھتے باندھے اللہ کا ذکر کرے دے انہی مثال انہیں کی وہ زندہ ہے جڑا بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرے گا روزانہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دی 2 تسبیحہ درود پاک دیا 3 تسبیحات استغفر اللہ جناب والا انہیں 3 تسبیحات جڑا بندہ پریشان ہے رزق کی تنگی ہے میں مسجد بیٹھا 3 تسبیحاں پڑھان تیرا کام ہے استغفر اللہ یہ مختلف سیغے یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہ تجھے اتنا رزق عطا فرمانے سے تیرے وہم و گمان کو زیادہ کام ہے سبحان اللہ تسبیحاں پڑھتا صحیح کرے سو ذکر تہجد لے اٹھی آج ساری نوجوان نسل کو کافر نہیں بلانے گئے میرا موبائل ساری رات ساری اٹھے ساری خواتین لچر پہ ہدا ڈرامے فلماں دیکھ 12 بجے سن دو جیٹا منگن کا ٹائم ہوندے اللہ کرو اٹھا گھوڑے بیٹھے سجے تہجد کا ٹائم بڑا ٹائم ہے اٹھی تے رو رو تے اللہ کو مانگ پر 1000 دفعہ ذکر کر اس میں ذات کا اللہ 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 نے ذکر اتنی مزہ ہے جناب والا ایک گانے سننے اجکل لوگ کہنے کہ ساری روح دی غذا موسیقی ہے موسیقی کافر دی غذا تھی سکتی ہے شہود و نصارہ دی روح دی غذا موسیقی تھی سکتی ہے ساری روح دی غذا قرآن دی تلاوت کے اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر ہے تہجد میں اٹھی تے قائم کرے سو ذکر اول و آخر درود پاک کرو پر اس میں ذات کا ذکر کرو اللہ اللہ میرے بھراؤ دوستو 3 چیزیں جو ان کے میری گفتگو تھی ہے نمبر 1 بدر ظاہر الجسم و باطنہ اللہ سے قرآن فرمائے جڑے گناہ تسا کھلا کرے دو جڑے گناہ لوگ کرے دو سارے گناہ چھوڑ دو میں رب دیکھتا نمبر 2 حرام خوری حرام کاری کو حرام خوری کو چھوڑ دو رزق حرام کو چھوڑ دو رزق حلال اختیار نمبر 3 موت کی تیاری کرو کیلی تیاری کرو جڑے سو تیاری موت کی مجھے واسطے 7 عمل سے عمل کرے سو آخری گال انہیں دینی مدارس نال کہ مساجد نال محبت کرو کہ بڑے صغیر و پاک و ہندے دین جتنا قابلہ و زندہ ہے کہ دینی مدارس اور مولوی دے سکتے فقیر مرکز جامع شیخ درخواستی کہ حضرت درخواستی دا مرکز ہے الحمدللہ 4 بنا چلنے میں 1000 بچہ جناب اعلیٰ ایک جامع شیخ درخواستی نشان مدرسہ سوت القرآن البنا الحمدللہ 200 بچیاں میرے تعلیم کرایہ دی عمارت جناب اعلیٰ مدرسہ سوت القرآن چلتا پہ تعمیری کم جاری 27,000 کرایہ بجلی کا بل 1.5 لاکھ روپے مہینہ خرچ جناب اعلیٰ قرآن و سنت کا مرکز بڑھنا پہ یہ سال 14 بچیاں نے داخل حافظات 14 ہر سال سینکڑا بچیاں تمام حضرات کو گزارش ہے کہ ہر بندہ دین دے پھیلاونے تعاون کرے قرآن و سنت دی اشاعت دے پھیلاونے تعاون کرے جیرے حضرات الحمدللہ کام باقی لاکھ روپے دے رہ گئے پلسٹر دے بال کھانے دا تاکہ کام مکمل تھی وے کہ قرآن دی پڑھائی شروع تھی وے راجہ پور بستی شیر لیے ان کی بیک سائڈ الحمدللہ میں دیکھ سکتے جناب اعلیٰ ساتھی کھڑے تھی وجہ جناب اعلیٰ جیرا
جتنا تھی سکتے کم از کم کوئی 2,000 نے 10 ساتھی رکھڑ تھی ہمت کرے جناب اعلیٰ والا نماز پڑھتا ہے ویلا پہ 10 ساتھی